السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الاولین والآخرین وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الاکرمین اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اول الناس یقضى علیہ یوم القیامۃ رجل استشہد فأتی به فعرفه نعمته فعرفها فقال ما علمت فيها قال قاتلت فيك حتى استشهدت قال كذبت الى آخر الحدیث۔ معزز و مکرم ناظرین و سامعین محترم، جیسا کہ آپ حضرات بخوبی واقف ہیں کہ ہفتہ واری درس حدیث زجاجۃ المصابیح میں کتاب العلم ہمارا آغاز ہو چکا تھا۔ انتہائی نصیحت آمیز حدیثیں ہماری چل رہی ہیں سلسلے وار۔ عزیزان محترم، اس حدیث پاک کے راوی بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہی ہیں۔ اس حدیث پاک میں ہم کو یہ بتلایا گیا کہ جو ہم نیک اعمال کرتے ہیں تو پھر ہمارے اعمال میں للہیت، یعنی ہمارے اعمال اللہ کی خاطر، اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے ہو، اور اعمال میں جب ریاکاری اور جب دکھاوا آ جاتا ہے تو یہ ہمارے لیے کتنا زیادہ نقصان دہ ہے کہ ایک انسان کو اس کے اعمال جب اس میں للہیت ہوتی ہے تو پھر اس کو وہ جنت میں بھی لے جائیں گے، اور وہی نیک اعمال جب اس میں ریاکاری دکھاوا جب آ جاتا ہے تو پھر وہ اس کے لیے جہنم میں جانے کا ذریعہ بھی بنتے ہیں۔ آئیے حدیث شریف کی طرف ہم بڑھتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہی اس حدیث پاک کے راوی ہے، اور فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اول الناس یقضى علیہ یوم القیامہ رجل استشہد، کہ سب سے پہلا کہ قیامت کے دن جس کا فیصلہ کیا جائے گا وہ ایسا شہید ہے۔ تو عزیزان محترم، تو یہاں پر یہ جو بتلایا گیا کہ سب سے پہلا شخص، تو بتلایا گیا کہ یہ جو اولیت ہے یہ اولیت اضافی ہے نہ کہ حقیقی، یعنی ریاکاروں میں پہلا ریاکار شہید کا فیصلہ کیا جائے گا، یعنی ریاکار لوگوں میں جنہوں نے شہادت کو حاصل کیا تھا تو پھر ان میں سب سے پہلے ریاکار شہید کا فیصلہ کیا جائے گا۔ تو بتلایا جا رہا ہے کہ اس شہید کو فأتی بہ، اللہ رب العزت کے بارگاہ میں لایا جائے گا، فعرفہ نعمتہ فعرفہا، اور اللہ رب العزت اس کو اپنی نعمتوں کی پہچان دلائے گا، مطلب یعنی اللہ رب العزت نے اس پر جو انعامات اکرامات اللہ رب العزت نے دنیا میں جو کیے تھے اس کو یاد دلایا جائے گا۔ تو معلوم ہوا کہ محشر کے میدان کی دہشت اور ہولناکی کی وجہ سے لوگ نعمتوں کو بھی بھول جائیں گے، تو اللہ کی طرف سے ان کو یاد کروایا جائے گا، تو فعرفہا، تو لوگوں کو وہ یاد آ جائیں گے، وہ شہید وہ نعمت کو یاد کرے گا۔ فقال ما عملت فیہا، کہ تو نے پھر ان نعمتوں کے مقابل میں تو نے کیا کیا ہے، اس کو وہ نعمت یاد آ جائے گی، تو اللہ رب العزت سوال کرے گا کہ اس کے ان نعمتوں کے مقابل میں تو نے کیا کیا، اس کے شکرانے میں تو نے کیا کیا۔ قال، تو پھر وہ شہید جواب دے گا قاتلت فیک حتی استشہدت قال کذبت، تو وہ شہید کو جب نعمتیں یاد کروائی جائے گی تو وہ شہید کہے گا کہ شکرانے میں مولا میں نے تیرے خاطر تیری رضا کے لیے میں نے شہادت، یعنی کہ میں نے قتال کیا تھا، میں نے جنگ کیا تھا، یہاں تک کہ جو ہے سنا میں شہید ہو گیا۔ تو اللہ رب العزت فرمائے گا کذبت، کہ نہیں تو نے جھوٹ کہا ہے، ولکنک قاتلت لأن یقال جریء فقد قیل، اللہ رب العزت بتلائے گا، کیونکہ عزیزان محترم ہمارے جو دلوں کی جو حالت ہے، ہمارے جو نیتیں ہیں، اللہ رب العزت تو ان سے بخوبی واقف ہیں کہ کون اللہ کی خاطر لڑا، کون اللہ کی خاطر علم حاصل کر رہا ہے، کون اللہ کی خاطر نمازیں پڑھ رہا ہے، کون اللہ کی خاطر سخاوت کر رہا ہے، اللہ رب العزت بہتر جاننے والا ہے۔ تو لہذا جو ریاکاری کے خاطر جو لوگ اعمال کرتے ہیں ان کو اللہ رب العزت کہے گا کہ کذبت، کہ تو نے جھوٹ کہا، وَلَكِنَّكَ قَاتَلْتَ لِأَن يُقَالَ جَرِيءٌ فَقَدْ قِيلَ، کہ تو نے جنگ کے میدان میں اپنی بہادری کا جو تو نے جوہر دکھایا، اپنی بہادری جو تو نے دکھائی لوگوں کے سامنے، جو تو نے قتال کیا، تو اس لیے تو نے جو ہے سنا جنگ میں لڑا تاکہ تجھ کو بہادر کہا جائے، تجھ کو جو ہے سنا لوگ بہادر کہیں۔ فقد قیل، تو پھر دنیاوی نعمتوں کے مطابق جو ہے سنا اللہ رب العزت نے لوگوں کی زبان پر یہ جاری کروا دیا کہ تو بہادر ہے، اللہ کی راہ میں لڑنے والا ہے۔ ثم امر به فسحب على وجهه حتى القي في النار،
پھر حکم دیا جائے گا کہ اس کو منہ کے بل گھسیٹ کر اس کو لے جایا جائے، یہاں تک کہ اس کو جو ہے سنا جہنم میں ڈال دیا جائے۔ اللہ اکبر۔ عزیزان محترم، دیکھیے شہادت کتنا اونچا درجہ ہے کہ جن کے متعلق اللہ نے بتلایا کہ بل احیاء عند ربہم یرزقون، کہ وہ تو زندہ ہیں، اللہ رب العزت کے پاس ان کو رزق دیا جاتا ہے۔ اور کہیں اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اموات، جو اللہ کی راہ میں شہید ہوتے ہیں ان کو تم مردہ نہ کہو، بلکہ وہ اللہ کے نزدیک وہ زندہ ہیں۔ تو عزیزان محترم، اتنا بڑا عمل ہونے کے باوجود بھی آپ دیکھیں ریاکاری، لوگوں کو دکھاوے کے لیے کرنا، اس کو یہ اتنا بھاری پڑا کہ پھر وہی عمل جو ہے سنا، وہی نیک کام اس کو جہنم کی طرف لے جا رہا ہے۔ پھر اس کے بعد آگے بتلاتے ہیں کہ وَرَجُلٌ تَعَلَّمَ الْعِلْمَ وَعَلَّمَهُ وَقَرَأَ الْقُرْآنَ فَأُتِيَ بِهِ فَعَرَّفَهُ نِعَمَهُ فَعَرَفَهَا قَالَ فَمَا عَمِلْتَ فِيهَا قَالَ تَعَلَّمْتُ الْعِلْمَ وَعَلَّمْتُهُ وَقَرَأْتُ فِيكَ الْقُرْآنَ قَالَ كَذَبْتَ۔ پھر اس کے بعد ایک آدمی وہ ہوگا کہ جس کو اللہ کی بارگاہ میں لایا جائے گا کہ جس نے علم کو حاصل کیا اور لوگوں کو سکھایا، یعنی کہ جو علم دین کو سیکھا اور اس نے لوگوں کو علم دین سکھایا اور علم دین میں وہ مرتبہ کمال کو پہنچ گیا۔ وقرأ القرآن، اور اس نے قرآن بھی پڑھا، قرآن کی تلاوت بھی کی، قرآن کا وہ قاری بھی تھا۔ فَأُتِيَ بِهِ فَعَرَّفَهُ، تو ایسے شخص کو بھی اللہ کی بارگاہ میں لایا جائے گا، اس کو جو ہے سنا فَعَرَّفَهُ، اس کو اللہ رب العزت اس کی نعمتیں جو ہے سنا یاد کروائے گا۔ اللہ رب العزت نعمتیں اس کے بھی سامنے جو ہے سنا تذکرہ کرے گا کہ اللہ رب العزت نے اس کو کیا کیا نعمتیں دنیا میں اس کو عطا کی تھی۔ فَعَرَفَهَا، بس وہ اس کو جان جائے گا، وہ نعمتیں اس کو یاد آ جائیں گی۔ قال فما عملت فیہا، کہ تو نے اللہ رب العزت کی ان نعمتوں کے مقابل میں تو نے کیا کیا ہے، یعنی اللہ رب العزت کی خاطر کیا تو نے ان نعمتوں کو صرف کیا، علم کی نعمت کو اللہ کی مرضی کے لیے، کیا تو نے دنیا کمانے کے لیے جو ہے سنا پھر علم کا جو ہے سنا تو نے صرف کیا ہے؟ تو وہ کہے گا تعلمت العلم وعلمتہ، کہ باری تعالیٰ میں نے علم سیکھا اور میں نے اس کو لوگوں کو سکھایا۔ وقرأت فیک القرآن، اور میں نے قرآن کو تیرے خاطر، یعنی تو نے جو مجھ پر انعام کیا ہے میں نے اس کے خاطر تیرے شکرانے میں جو ہے سنا میں نے قرآن کی تلاوت کی۔ تو قال کذبت، تو اللہ رب العزت فرمائے گا کہ نہیں، تو نے جھوٹ کہا ہے۔ وَلَكِنَّكَ تَعَلَّمْتَ الْعِلْمَ لِيُقَالَ إِنَّكَ عَالِمٌ وَقَرَأْتَ الْقُرْآنَ لِيُقَالَ هُوَ قَارِئٌ۔ تو اللہ رب العزت اس کی اس نیت کے مطابق جو اس نے دنیا میں جس نیت کی خاطر کہ لوگ اس کو علامہ کہیں، بڑا فہامہ کہیں، لوگ اس کو مفتی کہیں، اس طریقے کے جو ہے سنا نیتیں رکھ کر اپنے دلوں میں جو ہے سنا عزیزان محترم علم حاصل کرتے ہیں، اپنے علم کا جو ہے سنا غرہ جن کو ہوتا ہے، ایسے لوگوں کو بھی بتلایا جائے گا کہ تو نے علم حاصل کیا تاکہ لوگ تجھ کو عالم کہیں۔ وقرأت القرآن لیقال هو قاری، اور تو نے قرآن کی تلاوت کی تو قرآن کو سوار کر پڑھتا تھا لوگوں کے سامنے، اس لیے نہیں کیونکہ اللہ رب العزت کو وہ پسند ہے، اس لیے نہیں کیونکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، بلکہ اس لیے کہ لوگ تجھ کو قاری کہیں۔ لوگ جب سنتے تو پھر اچھا تو سوار کر پڑھتا تھا، اور جب لوگ نہ سنتے تو یوں ہی پڑھ کر تو آگے نکل جایا کرتا تھا۔ فقد قیل، تو پھر کہا جائے گا کہ دنیا میں تجھے بڑا عالم بھی کہا گیا، تجھ کو علامہ بھی کہا گیا، مفتی بھی کہا گیا، فقیہ بھی کہا گیا، تجھ کو جو کچھ تو چاہتا تھا دنیا میں تیرے ساتھ وہ کر دیا گیا۔ دنیاوی نعمت کے مطابق اللہ رب العزت نے لوگوں کی زبان پر تیرے نام کے ساتھ علامہ بھی لوگوں کو کہلوایا، مفتی بھی کہلوایا، فقیہ بھی کہلوایا، اور پیر بھی کہلوایا، جو بھی تو چاہتا تھا اللہ نے کہلوا دیا۔ ثم امر به فسحب على وجهه حتى القي في النار، پھر ایسے شخص کو بھی جو ہے سنا عزیزان محترم اس کو بھی منہ کے بل گھسیٹا جائے گا، یہاں تک کہ اس کو بھی جو ہے سنا نار دوزخ میں ڈال دیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ عزیزان محترم، دیکھیے علم دین حاصل کرنا یہ کتنی بڑی سعادت مندی ہے، لیکن جب وہاں پر اخلاص ختم ہو جائے، دنیا کمانا جب مقصد ہو جائے، ریاکاری، لوگوں میں مشہور ہونا، لوگ ہمیں عالم کہیں، لوگ ہمیں مفتی کہیں، لوگ ہمیں فقیہ کہیں، اگر یہ نیتیں اگر ہماری ہیں تو عزیزان محترم ایسا ہمارا علم ہم کو جو ہے سنا اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتا۔ پھر آگے بتلایا گیا
ثم ورجل وسعه اللہ علیہ وأعطاه من اصناف المال كله، پھر ایک شخص، وہ تیسرا شخص کہ جس کو اللہ رب العزت نے بہت زیادہ مال عطا کیا، تونگر اس کو بنایا، تونگری اس کو عطا کیا، وَأَعْطَاهُ مِنْ أَصْنَافِ الْمَال، اور اللہ رب العزت نے اس کو کئی ہمہ قسم کے جو ہے سنا مال جائیدادیں اس کو دیا، ساز و سامان کا بھی وہ مالک تھا، زمین جائیداد کا بھی وہ مالک تھا، مویشی وغیرہ کا بھی وہ مالک تھا، یعنی کہ ہمہ قسم کے جو ہے سنا اموال کا مالک اللہ نے اس کو بنایا، کئی قسم کی تجارتیں وہ کی دنیا میں کیا کرتا تھا۔ تو پھر بتلایا گیا فَأُتِيَ بِهِ فَعَرَّفَهُ، ایسے شخص کو بھی اللہ کی بارگاہ میں لایا جائے گا، اس کو بھی اللہ رب العزت ان نعمتوں کو جو اس نے اللہ نے اس پر کیا تھا، اللہ رب العزت اس کو یاد کروائے گا، اقرار کروائے گا، فَعَرَفَهَا، تو پھر وہ جان جائے گا، اس کو وہ نعمتیں یاد آ جائیں گی۔ قال فما عملت فیہا، تو پھر اللہ رب العزت کے ان نعمتوں کے مقابل میں تو نے کیا کام کیا، جو اللہ نے رزق کے دروازے، نعمتوں کے دروازے اور مال و دولت کے دروازے تیرے لیے جب اللہ نے دنیا میں کھول دیے تھے، پھر تو نے اس مال کے بدلے میں اللہ کے شکرانے کے لیے تو نے کیا کیا ہے؟ قال ما ترکت من سبیل تحب ان ينفق فیہا الا انفقت فیہا لک، تو پھر وہ کہے گا کہ میں نے ایسا کوئی راستہ نہیں چھوڑا کہ جس میں خرچ کیا جانا تجھ کو پسند تھا، مگر میں نے اس میں تیرے لیے خرچ کیا، یعنی کہ وہ کہے گا کہ ہر وہ مقام، ہر وہ مصرف، ہر وہ جگہ مولا کریم جو جہاں پر تو چاہتا تھا کہ وہاں پر خرچ کیا جائے، مسجد کی تعمیر ہو، مدرسہ ہو، یا پھر لوگوں کے لیے جو سنا رفاہی کاموں کے لیے جو تعمیرات ہوں، یا پھر جو بھی قسم کے جو سنا تعاون اور مدد کا جو شکل اور صورت بن سکتی ہے، مولا جو بھی تیرے پاس پسندیدہ تھے ان تمام مقامات پر میں نے خرچ کیا، تیرے لیے خرچ کیا۔ انفقت فیہا لک کہے گا، یعنی مولا ان مقامات میں نے تیرے لیے خرچ کیا۔ قال کذبت، تو پھر اللہ رب العزت اس سے بھی کہے گا کہ نہیں، تو نے جھوٹ کہا، تو نے میرے خاطر نہیں کیا، لوگ تجھے سخی کہیں، لوگ تجھے سیٹ کہیں، لوگ تجھے اللہ کی راہ میں لٹانے والا کہیں، اسی لیے تو نے کیا، لوگوں کی واہ واہی بٹورنے کے لیے، اشتہارات میں، اخبارات میں اپنے ناموں کو پھیلانے کے لیے تو نے اب یہ کام کیا ہے۔ وَلَكِنَّكَ فَعَلْتَ لِيُقَالَ هُوَ جَوَادٌ، کہا جائے گا کہ تو نے یہ کام اس لیے کیا تھا تاکہ تجھ کو سخی کہا جائے۔ فَقَدْ خِيلَ، تو پھر وہ کہا گیا دنیا میں تو جو چاہتا تھا دنیاوی نعمت کے اعتبار سے، اللہ رب العزت نے لوگوں کی زبان پر تیرے لیے بڑا سخی فیاض، لوگوں کی زبان سے اللہ نے کہلوا دیا، بڑا سیٹ اللہ نے لوگوں کی زبان سے تجھے کہلوا دیا۔ ثم امر به فسحب على وجهه، پھر حکم دیا جائے گا کہ اس کو بھی منہ کے بھل گھسیٹا جائے۔ ثم القی فی النار، پھر اس کو بھی جو ہے سنا جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ عزیزان محترم، کتنی نصیحت آمیز حدیث شریف ہے کہ آج کے زمانے میں بالخصوص یہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، تو عزیزان محترم ایسے نازک زمانے میں ہمارے لیے پھونک پھونک کر ایک ایک قدم رکھنا ہے، ہمارا ہر نیک عمل اس خطرے کے ساتھ ہم کو کرنا ہے کہ کہیں یہ ریاکاری ہمارے اعمال کو برباد نہ کر دے۔ تو عزیزان محترم، کیا معلوم ہو حدیث پاک کو پڑھنے اور سننے کے بعد کہ اخلاص والی نیکی جنت ملنے کا بھی ذریعہ ہے، اور ریا والی نیکی یہ جہنم اور ذلت حاصل کرنے کا سبب بنتی ہے۔ تو عزیزان محترم دیکھیے کتنے بڑے اعمال کا یہاں پر ذکر کیا گیا کہ شہید ہے، ایک عالم ہے، ایک سخی ہے، انہوں نے اتنے بڑے نیک اعمال کیے، لیکن جب یہ عمل ریا کی وجہ سے کیا گیا تو پھر وہ برباد ہو گیا۔ تو پھر عزیزان محترم اتنے بڑے اعمال جب ریا کی وجہ سے برباد ہو سکتے ہیں تو پھر ہماری نمازیں، روزہ، زکوٰۃ، حج کا بھی یہی حال ہے کہ لوگ تو بعض ایسے ہیں کہ جب لوگ دیکھتے ہیں تو نماز پڑھتے ہیں، جب لوگوں کے سامنے آنا ہوتا ہے تو نیک اعمال کرتے ہیں، لیکن جب وہی تنہائی میں چلے جاتے ہیں نہ نماز کو ان سے کوئی سروکار ہوتا ہے، نیک اعمال سے کوئی سروکار ہوتا ہے۔ تو عزیزان محترم، اللہ رب العزت ایسے لوگوں کی بڑی سخت گرفت فرماتا ہے، اور قرآن کریم میں بھی بتلایا گیا کہ بعض لوگ وہ ہوں گے کہ جو اپنے زعم و گمان کے مطابق وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، کہ وہ اپنے زعم و گمان کے مطابق وہ سمجھتے ہیں کہ ہم بہت اچھا عمل کر رہے ہیں۔ پھر یوم یبعثہم اللہ جمیعا فیحلفون له کما یحلفون لکم ویحسبون أنہم علی شیء الا انہم هم الکاذبون،
کہ جب قیامت کے دن اللہ رب العزت ان کو اٹھائے گا تو پھر وہ اللہ رب العزت کے سامنے بھی ایسے ہی قسم کھائیں گے جیسے لوگوں کے سامنے قسم کھاتے تھے، اور وہ سمجھیں گے کہ وہ جیسے لوگوں کے سامنے کام بنتے تھے اللہ کے سامنے بھی بنیں گے، لیکن اللہ رب العزت ان سے کہے گا الا انہم هم الکاذبون، یاد رکھو وہ لوگ جھوٹے ہیں۔ تو عزیزان محترم، سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، بڑے ہی جو ہے سنا خوف کے ساتھ ہم کو نیک اعمال انجام دینے چاہیے کہ کہیں ریاکاری کی وجہ سے ہمارے لیے جو ہے سنا کئی اعمال کی بربادی نہ ہو جائے۔ اور سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم عزیزان محترم، بالخصوص میں یہ نہیں کہتا کہ نیک اعمال جو ہے سنا لوگوں کو نہیں بتانا چاہیے، لیکن سوشل میڈیا کا یہ جو پلیٹ فارم ہے یہ ریاکاری کا ایک بہت بڑا دروازہ ہے، ریاکاری کا بہت بڑا دروازہ ہے۔ تو عزیزان محترم، ہر شخص چاہے وہ کتنے ہی چھوٹی نیکی کیوں نہ کرے یا پھر بڑی نیکی کیوں نہ کرے، ہر کوئی شخص جو ہے سنا سوشل میڈیا کا سہارا لے رہا ہے، وہ کیا نیت سے کر رہے ہیں اللہ رب العزت بہتر جانتا ہے۔ اگر ان کی نیت لوگوں کو ترغیب دلوانا یا پھر علم دین کی اشاعت وغیرہ اس طریقے کی اگر نیک نیتیں ہیں جس کو اللہ رب العزت بہتر جانتا ہے، اگر وہ ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ عزیزان محترم اگر ہم لوگوں کو بتانے کے لیے کر رہے ہیں، کوئی درس قرآن کر رہا ہے، کوئی درس حدیث کر رہا ہے، کوئی مختلف جو ہے سنا علمی کام کو انجام دے رہا ہے، پھر کوئی جو ہے سنا مالی اعتبار سے کوئی مسجد کی تعمیر کروا رہا ہے، کوئی مدارس کی تعمیر کروا رہا ہے، کوئی مسافر خانے بنوا رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، اور عزیزان محترم اسی طرح کوئی عالم ہے تو پھر اپنے وہ دروس کے ذریعے لوگوں کی خدمت کر رہا ہے، تو پھر ہر ایک بالخصوص علماء کے لیے بہت سوچنے کی اور تفکر و تدبر کی دعوت دینے والی حدیث پاک ہے، اور اسی طرح عوام کے لیے بھی تدبر و تفکر کی طرف جو ہے سنا بلانے والی یہ حدیث شریف ہے کہ عزیزان محترم دیکھیں کتنی نازک جو ہے سنا ہماری حالت ہے کہ ایک عمل جب آ جائے ہمارے تمام نیک اعمال کے ساتھ اخلاص، تو پھر ہمارا ٹھکانہ جنت ہے، للہیت آ جائے تو ہمارے نیک اعمال جو ہے سنا ہم کو جنت میں لے جائیں گے۔ وہیں پر اگر ریاکاری آ جائے تو عزیزان محترم کتنا ہی بڑا نیک عمل کیوں نہ ہو، کتنا ہی بڑا نیک عمل کیوں نہ ہو، تو پھر وہ جو ہے سنا نار دوزخ سے ہمیں نہیں بچا سکتا۔ تو یہ حدیث سے ہم کو بہت بڑا درس لینا چاہیے عزیزان محترم کہ ہر نیک عمل ہم صرف اللہ کے لیے کریں۔ جیسے بزرگ کہتے بھی تھے کہ نیکی کر دریا میں ڈال، کہ یعنی نیکی کر کر بھول جانا چاہیے کہ ہم نے نیک کام کیا، لیکن آج کا زمانہ ایسا ہے کہ کچھ بھی نیک کام کریں تو پھر سوشل میڈیا پہ ڈال، یہ زمانہ ہمارا چل رہا ہے۔ تو عزیزان محترم، اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ ریاکاری کے خوف کی وجہ سے نیک اعمال چھوڑ دیں، بلکہ نیتوں کو درست کرنا چاہیے۔ جیسے بخاری شریف کی حدیث پاک ہے انما الاعمال بالنیات، اللہ رب العزت نیتوں کو بہتر جاننے والا ہے۔ لوگ اگر ہمارے اعمال کو دیکھ کر کچھ کہتے ہیں تو پھر وہ ان کا عمل ہے، لیکن ہم کو ہماری نیتیں درست کرنا چاہیے۔ آخر میں اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا کریم ہمارے تمام نیک اعمال میں مولا ہماری نیتوں کو درست فرما دے، تیری رضا کی خاطر مولا، تیری خوشنودی کے لیے، تجھ کو راضی کرنے کے لیے مولا نیک اعمال اور علم دین کی خدمت کرنے کی ہم کو توفیق عطا فرما۔ آمین وما علینا